زوجہ بیوی ہے، وہ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی تو ساتھ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ پوچھتے ہیں اے ابا جان میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹی بتاؤ کہ کیا سوال ہے. تو فرماتی ہے کہ جب بھی ایک مجلس سجی ہو، ایک محفل سجی ہو تو حضور بیٹھے ہو تو تمام صحابہ اس محفل میں موجود ہیں. صدیق اکبر بھی ہو، عمر فاروق بھی ہو، عثمان غنی بھی ہو اور کئی صحابہ، بلال حبشی بھی ہو، ابو ہریرہ بھی ہو، کئی صحابہ بیٹھے ہو. اے ابا جان میں ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ جب آپ مجلس میں تشریف رکھیں تمام صحابہ موجود ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود ہو تو علی اگر باہر سے اگر اندر تشریف لائے مجلس میں تو آپ تمام مل کر امام علی مقام کا چہرہ ہی کیوں کرتے ہیں؟ یہ حدیث بتا رہا ہوں کہ اپنی طرف سے نہیں، جو یہ حدیث ہے بخاری شریف کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے صحابہ سے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے. کچھ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی جان گئے تھے. کچھ لوگ ایسے پیدا ہونے والے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں اے ابر جب بھی آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو علی اگر باہر سے اگر اندر تشریف لائے آپ تمام مل کر علی کا چہرہ ہی کیوں تک لیتے ہیں، کیوں چہرہ ان کا دیکھ لیتے ہیں، کیا ہے، کیوں؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں یہ ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ کہ اگر تم کہیں مجلس میں اگر بیٹھے ہو، محفل میں اگر تم تمام صحابہ اگر بیٹھے ہو، اگر باہر سے اگر علی اگر اندر تشریف لائے تم تمام مل کر علی کا چہرہ دیکھ لیا کرو، تم تمام مل کر علی کا چہرہ تک لیا کرو. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو آج تبلیغ اور اہل حدیث والے دیوبند کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عبادت کرنا ہے، اگر عبادت کرے تو عبادت کا ثواب صرف خدا کی عبادت کرنے سے ملتا ہے. رسول اللہ کی اگر عبادت کی جائے، ہم عبادت سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں بلکہ محبت سمجھ کر کر رہے ہیں. تو محبت عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اگر عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت میں محبت بھی ہونا ضروری ہے. اگر محبت نہیں ہے تو وہ عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. تو محبت ضروری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ثواب کیسے دیتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو علی کا چہرہ دیکھ لیا کرو، اللہ آپ کو بھیجیاں عطا فرمائے گا، آپ کا ثواب ہوگا. اور اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا میرے صحابہ کہ اگر علی اگر باہر سے اگر اندر تشریف لائے تو تم تمام مل کر علی کا چہرہ دیکھ لیا کرو. تو اس لیے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو دوسرے مقام پر فرمایا جاتا ہے کچھ صحابہ وہاں پر موجود تھے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اگر علی کہیں دور جا رہے ہو تو ان کا ہم چہرہ تو دیکھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی مجلس میں اگر بیٹھے ہو، اگر علی اگر باہر سے اگر اندر تشریف لائے تو تم تمام مل کر علی کا چہرہ دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اے میرے صحابہ اگر علی کہیں دور جا رہے ہو تو ان کا پشت مبارک دیکھ لیا کرو. پشت دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، چہرہ بھی دیکھنا عبادت ہے تو پشت بھی دیکھنا عبادت ہے. تو اس میں کوئی ایک اور صحابی تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جو صحابہ سے بغض رکھیں گے اور وہ اللہ سے دشمنی رکھیں گے، تو ہر طرف واقعات بیان کریں گے، تو کلمہ شریف پڑھنے سے چڑھیں گے، تو سلام پڑھنے سے چڑھیں گے. کچھ ایسے لوگ کو قیامت کے نزدیک میں پیدا ہوں گے. تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، پشت دیکھنا بھی عبادت ہے، مگر ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ علی اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں گے، علی اس دنیا سے چلے جائیں گے. ان کی زندگی 50 70 80 سال کے اندر وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو ہر ایک چیز کو جانتا ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے. اور یا رسول اللہ علی بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، علی جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تو جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چہرہ دیکھنا عبادت ہے، پشت دیکھنا عبادت ہے، تو علی چلے جائیں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو ان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو علی اگر باہر سے اندر تشریف لائے تو اے صحابہ تم ان کا پشت ان کا چہرہ دیکھ لیا کرو. تو چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر کہیں دور جا رہے ہو تو ان کا پشت دیکھ لیا کرو، تو پشت بھی دیکھنا عبادت ہے. علی جس زمانے میں نہ ہو، ابھی اس زمانے میں تو ظاہر ہے علی تو موجود نہیں ہے، پر ہم تمام اہل
زندہ ہے، امام حسین بھی زندہ ہے. تو جب امام حسین امام علی مقام زندہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ کے رسول بھی زندہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس مقام پہ نبی نواز میں تشریف رکھتے ہیں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین کی اس مجلس میں تشریف رکھتے ہیں. یہاں تک کہ پیروں کے پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اس مجلس میں غوث پاک کی تشریف رکھتے ہیں. ہم تمام کا عقیدہ ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کہیں علی دور جا رہے ہو تو ان کا پشت دیکھنا بھی عبادت ہے. جس زمانے میں علی موجود رہا ہو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر یا علی یا علی یا علی کہہ کر پکار دیا کرو تو علی علی کہنا بھی عبادت ہے. چہرہ بھی دیکھنا عبادت، پشت بھی دیکھنا عبادت. جس زمانے میں علی موجود رہا ہو تو علی کا نام علی علی کہہ کر ذکر کر لیا کرو. اللہ رب العزت آپ کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. یہ اہل بیت کی محبت ہے. غریب نواز سے بہت تک رکھو کہ محبت امام حسین تک پہنچتی ہے. امام حسین تک پہنچی تو امام علی مقام تک بھی پہنچتی ہے. جب امام علی مقام تک جب محبت پہنچتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی محبت پہنچتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتا، کچھ وہ سن نہیں سکتے. اور ہم تمام کا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات اور ہے کہ جب یہاں پر بیٹھ کر ہم غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر رہے ہیں تو ہماری یاد کرنا غریب نواز بھی وہاں پر اجمیر میں بیٹھ کر سن رہے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین کی کلمے کربلا میں بیٹھ کر ہمارے واقعات کو سن رہے ہیں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم روزانہ صبح کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر درود بھی پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کر سلام بھی کرتے ہیں. تو ہم تمام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہمارے درود و سلام کو بھی سنا کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غریب نواز سن سکتے ہیں، امام حسین سن سکتے ہیں، نظام الدین اولیاء سن سکتے ہیں، بابا فرید گنج نگر سن سکتے ہیں، یہ تمام سن سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سن سکتے. تو لوگ آتے ہیں بس وہاں پر اسٹیج ڈالتے ہیں اور صدیق اکبر کی توہین کرنے لگتے ہیں، صحابہ کی توہین کرنے لگتے ہیں، بزرگان کی توہین کرنے لگتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے برابر کہنے لگتے ہیں. اعوذ باللہ. تو ایسا کہنا تو گناہ تو اور ہے، وہ تو کافر ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف کبھی مت سمجھو، کبھی صحابہ کو اپنی طرح مت سمجھو. تو صحابہ کو اللہ رب العزت نے وہ قدر عطا کیا تھا، اللہ رب العزت نے صحابہ کو وہ معجزات سے نوازا تھا کہ ایک صحابی اگر آسمان پر اگر بیٹھ جاتے، ادنا سے ادنا صحابی اگر آسمان پر بیٹھ جاتے تو ایک آسمان کا فاصلہ زمین سے 350 سال کا فاصلہ ہے. تو وہ صحابی اگر آسمان پر پہلے آسمان پر اگر بیٹھ جاتے، اگر سوئی بھی اگر آسمان سے نیچے ڈالا جائے، اگر وہ سمندر میں بھی گر جائے تو اللہ رب العزت نے اس صحابی کے نظر میں وہ کرامتوں کو رکھا تھا، وہ برکتوں کو رکھا تھا کہ وہ آسمان پر بیٹھ کر سمندر میں گری ہوئی سوئی کو دیکھا کرتے ہیں. جب ایک صحابی ہو کر جب یوں دیکھا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر ہم تمام کو بھی نہیں دیکھ سکتے، ہمارے درود و سلام کو بھی نہیں سن سکتے، ہماری بات کو بھی نہیں سن سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، سلام پڑھنا، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی بنانا، عرس بنانا یہ ہمارے اسلام میں بالکل جائز ہے. اگر کسی نے کہا کہ حرام ہے، کسی نے کہا کہ شرک ہے، ناجائز ہے تو ان کے بعد مت جاؤ. اپنی ایمان کے آپ حفاظت کرو، اپنی ایمان کی ہم حفاظت کرو. دنیا میں سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے وہ ہے ایمان. ایمان کے بعد سب ہے. اگر ہمارا ایمان اگر سلامتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا گھر بھی سلامتی ہے. اگر ایک گھر کا ایک نوجوان بچہ بھی اگر بگڑ جائے، اگر تبلیغ اور اہل حدیث میں اگر چلا جائے، اگر 40 دن کی اگر چھٹے میں اگر چلے جائے تو سمجھ جاؤ کہ خود کو اپنا ایمان برباد نہیں بلکہ پورے گھر کا ماحول کا ایمان کو برباد کر رہا ہے. اب آپ خود اپنے ذہن میں اس باتوں کو رکھیں اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھیں، صحابہ سے محبت رکھیں، اہل بیت سے محبت رکھیں. اہل بیت سے محبت رکھنا وہ حضور سے محبت رکھنے کے برابر ہے. ان کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ میں کہاں موجود وغیرہ سنے ہیں. سب سے پہلے مجھے اور آپ کو صحیح دل سے عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم تمام کی صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرما. ہم تمام کو ایک اور نیک ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. ہم تمام کو بزرگان دین سے بھی محبت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما.